بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تابکاری شعاؤں کے اثرات کے متعلق انسان نے 2 صدیاں قبل آگاہی حاصل کر لی تھی، تاہم ایٹم بم کی ایجاد 1 صدی قبل کی ہے۔ اس سے قبل سائنس نہیں جانتی تھی کہ زمین پر اتنا خطرناک اور طاقتور مواد موجود ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے رب عظیم نے عذاب دیا تھا، تو کیا آپ اسے سچ مان لیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قوم کے بارے میں اہم حقائق بتانے جا رہے ہیں جسے تابکاری ہوا کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، اور یہ واقعہ 5,500 سال پرانا ہے۔ تو آئیے دوستو چل کر اس حیرت انگیز موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات تعمیر کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل و دانش پر اش اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ آج کا جدید انسان بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ انتہائی طاقتور اور قد آور تھے، لہٰذا اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ مگر وہ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود کے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے۔ وہ جس خطے میں رہائش پذیر تھے وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بادل قہر برسانے والا ہے۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ لہٰذا قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف کی آیات نمبر 24 اور 25 میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد ہونے نہیں دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی، یعنی ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل کر دینے والی ہوا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا ہونے نہیں دیتی۔ چنانچہ اس زمرے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیات نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے قوم عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر یعنی بانجھ ہوا بھیج دی کہ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ دوستو، قرآنی آیات کے مطابق اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے، جبکہ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربا خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔
عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں قوم ارم بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد اخرى کہتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بڑے قد آور اور زور آور آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کج فہمی نے انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا۔ اپنی قوت و شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر ڈینگے مارنے لگے، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود انہی کے خاندان سے تھے، اور ابو البرکات جونی جو انصاب عرب کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یارب بن کہتان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہے، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی، اور یارب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہی جرہم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا یارب بن کہتان سے ہوئی، اور ابو البرکات کی تحقیق کا بھی مطلب یہی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشے میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی، ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے۔ مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا۔ ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری طرح ہلاک کر دی گئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے، اور بعض حضرات نے اس لفظ کے معنی قرار دیے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی قوم عاد کی نسل اللہ تعالیٰ سے منقطع کر دی۔ ناظرین گرامی، یہ قوم جس علاقے میں آباد رہی اور پھر اس بستی میں اسے عذاب الہی نے آ لیا، ایک روز اسی بستی سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ لشکر نے کنویں سے پانی پیا اور کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب 2 جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن سب کچھ ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ جو کھانا ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہی تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، کہ جس کے بلبوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نظر نہ آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی، اور وہ بلا وہاں کی خطرناک ہوا تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ لیہ العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ری کا مطلب ہوا اور عقیم کا مطلب بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے،
لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں تک کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز پیدا نہ ہو سکے۔ جبکہ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کو دیکھا گیا تو خیال اس طرف جانے لگے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، کیونکہ ایٹمی حملے میں بھی ایک ایسا ہی بادل وجود میں آتا ہے جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا چلتی ہے جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔